نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں سطر کا مضمون ابھی جاری تھا۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جسم کا یہ حصہ لازماً ڈھکا رہنا چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں کھلنا چاہیے سوائے اپنی بیوی کے سامنے، اپنی کنیز کے سامنے، یا کسی طبیب اور کسی جراح کے لیے۔ اس کے ضمن میں بھی بعض احادیث میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سن لیں۔ سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں حضرت علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے مجھ سے فرمایا لا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اے علی کبھی بھی مت دیکھنا، نگاہ مت ڈالنا کسی زندہ یا مردہ کی ران پر۔ ران جو ہے یہ چونکہ انسان کے اس سطر کا حصہ ہے تو اس میں یہ تاکید کہ حی ولا میت، کسی زندہ یا کسی مردہ کی ران پر کبھی نگاہ نہ ڈالنا۔ حضرت جرح الاسلمی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الفخذ عورت، یہ ترمذی اور ابو داؤد اور موطا کی روایت ہے کہ حضور نے ذرا سردنش کے انداز میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ران کا کھلا ہوا ہونا جائز نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران جو ہے وہ عورت میں شامل، وہ سطر میں ہے؟ حضرت علی کی ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد سے اور سنن ابن ماجہ سے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تبرز او لا تکشف فخذک، علی کبھی بھی مت کھولنا اپنی ران کو، یعنی یہ عام حالات میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سطر کا معاملہ مستثنیٰ کون ہوگی؟ بیوی ہے، کنیز ہے، یا کسی وقت ضرورت کے وقت طبیب اور جراح جو ہے اس کا معاملہ ہے، باقی یہ کہ کبھی اپنی ران کو مت کھولنا۔ حضور کا ایک اور ارشاد ہے احفظ عورتک الا من زوجتک وما ملکت یمینک، جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ یہ دو استثناءات ہیں، اپنی بیوی یا ملک یمین، اس کے علاوہ اپنے سطر کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ سائل نے پوچھا اور جب ہم تنہائی میں ہو تو آپ نے فرمایا فاللہ تبارک و تعالی احق ان یستحیا من، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے حیا کرو۔ علیحدگی میں تنہائی میں بھی بالکل عریاں ہو جانا، اپنے سطر کو کھول دینا، یہ پسندیدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کس لیے؟ یہ ایک خاص ذہنیت، ایک خاص مزاج، ایک خاص انداز ہے انسان کے سوچنے کا جو اس سے وجود میں آتا ہے، اور اس سے در حقیقت دور دور تک وہ سد باب ہوتا ہے جنسی انارکی کا، جنسی بہراروی کا، شرم اور حیا کے یہ تصورات جو ہیں والحیاء من الایمان شعبۃ من الایمان، اس پر اس قدر تاکید ہے جو کی گئی۔ اچھا، عورت کا سطر جو مرد کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بھی دو حدیثوں کے حوالے سے آپ سن لیجیے۔ ایک حدیث تو حضرت عائشہ کی دوپٹے کے بارے میں پہلے آ چکی ہے، لیکن یہ پہلے سطر کی بات سن لیجیے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ حضور نے فوراً منہ پھیر دیا اور فرمایا یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم یصلح لها ان یرا منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وکفیہ، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اے اسماء دیکھو، جب عورت یعنی جب جوان ہو جائے، جب اسے حیض آنا شروع ہو جائے، اس کے بعد جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے آپ نے اشارہ کیا اپنے چہرے کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف، بس یہ پیروں کا ذکر اس وقت نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی بہرحال سطر سے باہر ہے۔ چہرے کی ٹکیا اور یہ کلائی سے نیچے کا ہاتھ اور ٹخنے کے نیچے سے پاؤں، یہ تین اجزاء ہیں جسم کے جو عورت کا سطر ہے مرد کے لیے، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، وہ باپ ہو، وہ چچا ہو، وہ دادا ہو، وہ نانا ہو، کسے باشد محرم، وہ پوری فہرست بعد میں آ جائے گی۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ ابن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، یعنی اس سے آپ کا حجاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا عرقت البرقۃ لم یحل لها ان تظہر الا وجهها والا ما دون هذا
وقبض علی ذراع نفسہ وترک بین قبضتین، وہی مضمون ہے بین الکف مثل قبضتہ آخر، کہ حضور نے وہی بات فرمائی کہ جب کوئی لڑکی جوان ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے جسم کے ان تین حصوں کے سوا کوئی اور حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے سطر کا تصور، لیکن اس پر ایک اضافہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت نے کرتا پہنا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جسم ڈھک گیا، شلوار پہنی ہوئی ہے، اس باقی جسم بھی ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اس کے نسوانی حسن کا ایک اہم حصہ ہے اور وہ اس کا سینہ ہے، اس کے لیے اضافی ہے حکم جو دیا گیا دوپٹے کا۔ چنانچہ جو ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے اس میں جو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے۔ گویا کہ اسلامی معاشرت میں عورت کے لباس کا کرتے یا قمیص اور شلوار کے علاوہ ایک تیسرا لازمی جز جو ہے وہ دوپٹہ ہے۔ اس دوپٹے کے بارے میں ایک حدیث میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، پھر دوبارہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ ایک تو اس حدیث سے یہ ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے کہ صحابہ کرام میں تعمیل کا جذبہ کتنا تھا، صحابہ میں بھی صحابیات میں بھی۔ حکم آ گیا، بس اب اس کے بعد کوئی چون چرا، کوئی سوال، کوئی جرا، کچھ نہیں، حکم آ گیا۔ وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا ایک رواج تھا کہ قبر پر باندھے رکھتی تھی کوئی کپڑا تاکہ قبر کسی رہے گھر کے کام کاج میں، کیونکہ عام طور پہ کپڑے ڈھیلے ہوتے تھے، کرتا پہنا ہوا ہے ڈھیلا ہے تو وہ رکاوٹ نہ بنے، تو قبر پٹا ان کا جو ہے لباس کا، ان کا جو معمول تھا، جو ان کا رواج تھا، اس میں شامل تھا۔ کسی نے اپنا وہ قبر پٹا کھولا اور اسے دوپٹہ بنا کر اوڑھ لیا، کسی نے چادر لی اور اس سے اپنا دوپٹہ بنایا۔ چادر بڑی ہوتی تھی، چادر تو جلباب ہے جس کو پہن کر باہر نکلنا ہے۔ اب اگر کوئی اور نہیں تھا تو اس نے بھی چادر کو پھاڑا اور اس میں سے دوپٹہ بنایا۔ دوپٹہ چھوٹی شے ہوتی ہے، چادر کی طرح پورے جسم کو لپیٹنا مقصود نہیں ہے، سر پر اور اس طرح آئے کہ گردن اور گریبان اور یہ کہ سینے کے اوپر اس کا ایک بکل لگا ہوا ہو۔ تو یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو بھی بڑی بوڑھی خواتین جو ہے وہ ڈانٹتی رہتی، دوپٹہ ٹھیک کرا لو، سر پر صحیح رکھو، اس کا بکل صحیح طور پر مارو۔ یہ ہماری وہ تہذیب تھی، ہمارا تمدن تھا، اس کی یہ بنیادیں ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ محض رواج کے طور پر یہ چیزیں وجود میں آ گئی، بلکہ یہ تعامل ہے تواتر کے ساتھ، جو چیزیں کہ جن کی بنا پر ہماری تہذیب نے خاکوخ اختیار کیا، ان میں چیزیں شامل۔ اس سے بھی اہم بات ہے ایک اور حدیث میں جو سنن ابی داؤد کی ہے، حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور انہی کی شکل میں بالعموم انہی کی صورت میں حضرت جبرائیل جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ کی کوئی کپڑا آیا، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفھا، اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ ان کے جسم کی ساخت اندر سے جھانکے نہیں۔ یعنی چونکہ باریک ململ تھی، اب یہ ذرا نوٹ کیجئے، باریک ململ کے دوپٹے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سطر کا اضافی معاملہ ہے۔ وہ سطر جو ہے ظاہر بات ہے کہ عورت کرتا پہنے گی تو دبیز کپڑے کا پہنے گی تاکہ اس کا جسم اس میں سے چھلکے نہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے جو اضافی شے ہے، یعنی عورت کے لباس کا تیسرا لازمی حصہ جو گھر کے اندر بھی اسے اپنے استعمال کرنا ہے، وہ شلوار قمیص کے بعد دوپٹہ اضافی طور پر لازم ہے۔ اس میں حضور ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس میں سے چھلکے، گردن کا جو ہے انسان کا حصہ جو ہے اس میں سے چھلک رہا ہو، نظر آ رہا ہو۔ اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، بار بار کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس تمدن کا ہنگامہ اللہ کے پیش نظر تھا، اسے دنیا کو جب تک بھی اس رونق کے ساتھ باقی رکھنا ہے تو مرد اور عورت کے مابین انتہائی کشش اگر نہ ہو تو یہ تمدن کا سارا جو کھیل ہے ختم ہو جائے۔
کون شادیاں کرے، کون گرہستی کے بوجھ اٹھائے، کون اولاد کی پرورش کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے. یہ شدید جو ہے ایک کشش ہے ایک دوسرے کے لیے. اور جہاں یہ شدت جو ہے یہاں اس کام کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی اس کے اندر خطرے کا اور سرخ بتی کا معاملہ موجود ہے کہ وہ اگر ایک خاص رخ سے ذرا ہٹ کر وہ کشش جو ہے وہ اگر بروئے کار آ جائے گی تو انارکی ہو جائے گی. جنسی طور پر وہاں پہ بالکل جو نظم جو ہے ٹوٹ کر رہ جائے گا. خاندان کا ادارہ جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا، غیر مستحکم ہو جائے گا. پورا معاشرہ جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہے تدریجاً سامنے آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا یہ ململ کا جو کپڑا ہے یہ اپنی بیوی کو دے دو، یہ ٹکڑا، تو وہ تم اس میں سے اپنے لیے کرتا بنا لو. مرد کا جو ہے سطر جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو شلوار نیچے پہنی ہوئی ہے یا ازار ہے، تو اصل سطر جو ہے مرد کا وہ تو ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے. تو کرتا اگر باریک مرد پہن لے کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کو کرتا بھی دبیز پہننا ہے. اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے لعنت فرمائی، لعنا القاسیات العاریات، جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. یعنی اگر کپڑے ان کے اتنے باریک ہیں اس میں سے جسم چھلک رہا ہے تو ادھر حقیقت کپڑے نہیں پہنے ہوئے انہوں نے، بلکہ وہ تو القاسیات العاریات ہیں، کپڑے پہن کر بھی ننگی رہنے والیاں. لیکن اس وقت جو میں خاص طور پہ آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ نہ صرف کرتے کے لیے بلکہ اس دوپٹے کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ باریک ململ کا ہے کپڑا تو اپنی بیوی سے کہہ دینا اس سے کا دوپٹہ بنائیں، لیکن اس کے نیچے کوئی کپڑا استر لگا لے، تاکہ یہ کہ لا تصف ہو لا یصفھا، تاکہ یہ کہ اس میں سے اس کے جسم کا جو بھی نشیب و فراز ہے، جو بھی محاسن ہے وہ ظاہر نہ ہو. یہ معاملہ ہوا عورت کے لباس کی اضافی شے یعنی دوپٹہ، اور دوپٹے کے بارے میں یہ ہدایت کہ وہ بھی باریک نہ ہو. اب آگے چلیے اس طویل آیت میں جو میں نے پچھلے نشست میں پڑھی تھی اور اب دوبارہ پڑھوں گا، اس میں پردے کے تکمیلی حکم جو ہے وہ دے دیے گئے. اس لیے کہ یہ آیت اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ احزاب میں کہ کن کن مردوں کا گھر میں آنا جانا جو ہے جب حضرت حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا تو کوئی نہیں، باپ ان کے آ جائیں، بھائی آ جائیں، وہ سارے جو بھی فہرست وہاں آئی تھی وہ مختصر تھی. یہاں پر اب وہ محرموں کی فہرست مکمل دی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے توجہ دلاؤں گا اگر اس سے باہر بھی کوئی محرم ہے تو پھر یہ کہ یہ فہرست جو ہے یہ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کاہے کو اتنی جو ہے ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کا لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہو کہ یہ اتنی فہرست کیوں دی. معلوم ہوا کہ یہ فہرست جو ہے حتمی ہے اور یقینی ہے، اس سے باہر لازماً وہ نامحرم شمار ہو. کہیں کہیں معاملہ آئے گا وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی پھر سے ہو رہی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. یہ اتنی طویل آیت، اتنی گردان ان رشتوں کی دینے کی ضرورت کیا؟ جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لفاظی نہیں ہے، نہ کوئی ضروری چیز چھوٹ گئی ہے کسی نسیان کی وجہ سے، نہ کوئی غیر ضروری چیز اس کلام میں شامل ہوئی ہے. یہ دونوں نقائص جو ہیں وہ انسانی کلام کے تو ہوتے ہیں. بس اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں فلاں بات بیان کرتے ہوئے وہ فلاں بات رہ گئی، بھول گیا، اگلے درس میں جا کے میں اس کی کوئی تلافی کروں گا. انسانی کلام میں تو لازماً ہوگا، کبھی کوئی ضروری بات رہ جائے گی اور کبھی بلا ضرورت بھی کوئی بات دوال پر آ جائے گی. لیکن یہ کلام الہی ہے، اس میں نہ کوئی بلا ضرورت شے آئی ہے نہ کوئی ضروری شے اس سے باہر رہ گئی. اسی کو کہتے ہیں منطق میں جامع اور مانع. یہ دو صفات، جامع ہے کہ تمام ضروری چیزیں اس میں موجود، مانع ہے کہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں نہیں آ سکتی، داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ کلام جو ہے کلام الہی ہے، اس میں یہ رشتے جو دیے گئے. اب اس میں نوٹ کیجئے اصل الاصول جو نظر آئے گا اس میں وہ کیا ہے، یہ حکمت جان لیجئے. اصل الاصول یہ ہے محرم وہ مرد ہے جن سے کسی عورت کا کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا. ایک تو عورت کسی کے نکاح میں ہے تو کسی اور سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو الگ معاملہ. لیکن فرض کیجئے اس کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، اب بھی نہ ہو سکے نکاح، جن کو ہم کہیں گے کہ وہ حرام ہے ابدی،
وہ جو رشتے کہ جن میں نکاح کا رشتہ قائم ہونا ابداً حرام ہے، اصل میں نفسیاتی اعتبار سے غور کریں گے تو وہی در حقیقت معاشرتی طور پر اور سوچ کے اندر، انسان کے نقطۂ نظر کے اندر ایسی چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ بہن کے بارے میں کبھی خیال نہیں آئے گا بھائی کو. ویسے یہ کہ قرآن اس میں بھی احتیاط کا حکم دے رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہاں نکاح کا کوئی امکان ہی نہیں، لہذا کوئی بہت ہی بدطینت انسان ہوگا کہ جس کا ذہن گزر جائے، ورنہ بہن کے بارے میں یہ خیال نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جہاں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کوئی امکان ہی نہیں، وہاں ذہن جو ہے ادھر جاتا نہیں ہے. اس اعتبار سے ان کے بارے میں آزادی برتی گئی ہے کہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ، بلکہ یہ کہ زیور پہنا ہوا ہو، کوئی اس نے اگر فرض کیجئے بناؤ سنگھار بھی کیا ہوا ہو تو بناؤ سنگھار کے ساتھ، زیور کے ساتھ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہے، اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے. اور یہ رشتہ دار کون ہیں؟ اصل اصول جن سے کسی حال میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ کون ہے؟ بعولت ہنہ تو خیر شوہر ہے، وہ تو ہر حال میں وہ ان کے محرم ہی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر محرم ہے، ان کے لیے نہ کوئی سطر ہے نہ کوئی معاملہ ہے. اب اس کے بعد چلیے او آبائے ہنہ، اپنے آبا. آبا میں دادا بھی شامل ہو جائے گا، نانا بھی شامل ہو جائے گا، یہ آبا میں شامل ہے، یہ ان کے تابع ہے. او آبائے بعولت ہنہ، یا اپنے شوہروں کے آبا. شوہروں کے آبا میں بھی شوہر کا باپ، شوہر کا دادا، یہ شوہر کا نانا، یہ بھی محرمات ابدیہ میں سے. او ابنائے ہنہ، یا اپنے بیٹے، اور اپنے بیٹوں میں اپنے بیٹے، اپنے پوتے، یہ سب کے سب جو بھی ایک لائن ہے وہ ابنا کے حکم میں آئی. او ابنائے بعولت ہنہ، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، اپنے شوہروں کے پوتے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس عورت کا آج نکاح ہے کسی اور شوہر سے پہلے نکاح تھا اور اب کسی اور کے نکاح میں ہے، وہ شوہر سابق فوت ہو چکا، اس کے بیٹے بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ بھی محرم ہے. او اخوان ہنہ، یا اپنے بھائی. اب نوٹ کیجئے، شوہر کے بھائی نہیں، اپنے بھائی. شوہر کا بھائی جس کا نام دیور ہے، اس کے بارے میں تو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ہم وہ موت، وہ تو موت کے درجے میں. اور اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ صرف دیور نہیں، دیور کے اس اعتبار سے شوہر کے ان لاس کے جتنے رشتے، شوہر کا چچا وہ محرم نہیں ہے، شوہر کا بھتیجا محرم نہیں ہے، اپنا چچا، اپنا بھتیجا یہ محرم ہے. آپ نے فرمایا او اخوان ہنہ، او بنی اخوان ہنہ، یا اپنے بھائی یا اپنے بھائیوں کے اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخوات ہنہ، یا اپنے بھانجے، اپنی بہنوں کے بیٹے. یہ ہے وہ رشتے کہ جن کے ساتھ کسی صورت میں کبھی عورت کا نکاح نہیں ہو، لہٰذا ان کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ، اور جس کو آج کل میک اپ کہا جاتا ہے وہ بھی احادیث میں آیا ہے، عورتوں کو بناؤ سنگھار کا حکم دیا گیا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے نسوانی حسن کو پرکشش بنائیں تاکہ شوہروں کی طبیعتیں ان کی طرف مائل ہو، ان کے لیے وہ کشش پیدا ہو جائے. یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. گھریلو زندگی کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ کسی درجے میں بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. اگرچہ بعض احادیث میں حضور نے بڑی دعا دی ہے ان خواتین کو، ملگجے گالوں والی خواتین جو گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، میلی کچیلی ہیں گھر کے کام کاج کی وجہ سے، وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو جائے تو اس وقت وہ کوئی اپنے آپ کو درست کرے اور بناؤ سنگھار جو ہے یہ فطری چیز ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اپنے اس بناؤ سنگھار کے ساتھ، اپنے زیورات کے ساتھ، اور بھی اپنی خوشبو کے ساتھ اپنے ان محرم رشتہ دار مردوں کے سامنے وہ آ سکتی. یہ لسٹ ہے، اور یہ لسٹ جو ہے اس کی اصل حکمت کیا ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ اس میں ان کے ساتھ کسی بھی حال میں کوئی نکاح کا سوال نہیں. چاہے وہ شوہر جس کے نکاح میں وہ آج عورت ہے وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، تب بھی ان سے رشتے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، مناکحت کا کوئی امکان نہیں. اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ رشتے چاروں طرح کے ہوں گے جن سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور وہ چاروں رشتے، چاروں طرح کے یہ تمام رشتے جو ہیں یہ محرم شمار ہوں گے. حقیقی یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے، بھائی ہے یا اس کے بھائی کے بیٹے ہیں، بہن ہے بہن کے بیٹے ہیں، یا اخیافی یا اللاتی. اللاتی وہ کہلاتے ہیں کہ باپ ایک ہے مائیں دو ہے، لیکن یہ رشتہ بھی اس اعتبار سے بالکل وہ حقیقی رشتے کے حکم میں ہے، بلکہ عرب میں تو اللاتی کو تو حقیقی ہی مانتے ہیں. اخیافی وہ ہے کہ جو ماں ایک ہے باپ دو ہے، باپ علیحدہ، وہ بھی انہی کے ذیل میں آئیں گے. اور چوتھا رضاعی،
جن کا دودھ پیا ہے کسی خاتون کا، اس کے حوالے سے بھی رشتے قائم ہو جائیں گے۔ جس عورت کا دودھ پیا ہے کسی عورت نے، اس عورت کا شوہر بھی در حقیقت وہ باپ کے حکم میں آ گیا، آبائے ہندہ کے حکم میں آ گیا۔ اس عورت کا بیٹا جو ہے وہ بھی در حقیقت اپنے بھائی کے درجے میں آ گیا، وہ ان کے اخوان ہندہ کے درجے میں آ گیا۔ تو حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، رضائی ہو، چاروں حوالوں سے ان رشتوں کی فہرست یہ ہے محرم، اور یہ محرم وہ ہے کہ جن سے کسی صورت میں بھی نکاح کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ اہم حصہ سامنے آ رہا ہے کہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو رہا۔ آج تو میں خاصی تیاری کر کے آیا ہوا ہوں، لیکن یہ کاغذات وغیرہ جو ہیں آگے پیچھے ہو کر گڑبڑ کر رہے ہیں میرے لیے۔ جی، ان رشتہ داروں کے بعد اب جو معاملہ آ رہا ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور کن کن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ، اپنے زیبائش اور آرائش کے ساتھ، اپنے اور بناؤ سنہار کے ساتھ آ سکتی ہے۔ رشتہ داروں کے بعد آیا او نسائے ہن۔ نسائے ہن سے مراد کیا ہے؟ عورتیں بھی اپنی عورتیں، یہ سمجھیے کہ تاکید کی انتہا ہو رہی ہے۔ غیر عورتیں بھی نہیں، غیر عورتوں کے ساتھ خلا ملا اور بہت ان کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی بھی فتنے پیدا کرنے والی شے۔ اس اعتبار سے یہاں پر میں ایک تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سنا رہا ہوں، اور ایک میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے معاشرے کے اعتبار سے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں خط لکھا، کیونکہ وہ شام میں کمانڈر وہ تھے، وہاں پر جو بھی فتوحات ہو رہی تھی وہیں پر حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معزول کیا گیا، اس کے بعد وہی کمانڈر تھے، وہی وہاں کے گویا کے حاکم تھے۔ تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور عورت کی نگاہ بھی پڑے۔ اہل ملت نسائے ہن، مسلمان عورتیں، بلکہ اس میں بعض حضرات تو مسلمان بھی سب نہیں، جان پہچان کی عورتیں جن کے بارے میں معلومات حاصل ہے وہ عورتیں، ورنہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بھی نہ معلوم کس کس طرح کے جو ہے پیام رسانیاں کر سکتی ہیں اور فتنے اٹھا سکتی ہیں، لہذا وہاں تک بھی بات پہنچی ہے۔ لیکن یہاں اس عمر جو اس حضرت عمر کا خط جو ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے۔ یہ بیہقی میں بھی ہے روایت موجود، ابن جریر میں بھی، ابن کثیر میں بھی۔ میں خاص طور پر آج کے حال کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ پاکستان میں جو طبقہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ وہ حکمران طبقہ ہے یا صاحب اثر طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ ہمارے ہاں ایک روایت جو شروع ہوئی تھی سماجی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، جس کا نقطہ آغاز سر سید احمد خان ہے۔ سر سید نے علی گڑھ قائم کیا، وہاں سے جو بھی مسلمانوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہوئی، وہ ہماری قومی زندگی میں وہی اصل میں سمجھیے کہ رہنما بنی، اور اسی طرح اسلامیہ اسکول، اسلامیہ کالج، یہ سب در حقیقت جتنے اسلامیہ کالج بنے ہیں بر عظیم پاک و ہند میں، وہ سب مسلم اورینٹل اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کا جو ہے اس کی بیٹیوں کے مانند ہے۔ تو سر سید کا جو حال تھا، جس کو کہ یہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے، سر سید پھر علامہ اقبال، لیکن ان دونوں کا حال یہ کہ یہ پردے کے معاملے میں انتہائی سخت ہے۔ اور سر سید کا یہ واقعہ بڑا ہی ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ اس وقت جب کہ انگریزی دور، اور ابھی انگریز آیا تھا نیا نیا، اور اس کی حکومت کا دبدبا، اس کی سطوت، گورنر جو تھا یو پی کا، اس نے سر سید احمد خان کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر کی خواتین آپ کے خواتین سے ملنا چاہتی ہیں۔ سر سید کا جواب یہ تھا، اور یہ عبرت آموز اور سبق آموز ہے ہم سب کے لیے، اس کو کوٹ کیجئے اور عام لوگوں تک پہنچائیے کہ نہیں جناب، ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پڑتا ہے۔ گورنر یو پی کا، لیکن اس گورنر کو جواب یہ دیا سر سید احمد خان۔
سر سید کو سند کے طور پر کوٹ کرنے والے یہ پہلو اس کا جو ہے کسی طور سے بھی سامنے رکھنے کو تیار نہیں۔ علامہ اقبال پردے کے شدید پابند، پردے کے قائل، انہوں نے تو خیر اس کو فلسفہ بنایا ہے کہ عورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے، اس کے جسم کے اندر تخلیق ہوتی ہے، اور تخلیق کا تو خاصہ یہ ہے خالق جیسے چھپا ہوا ہے نگاہوں سے، ایسے ہی جس میں یہ خلاقی کا وصف جو ہے اس کا ایک عکس موجود ہے، اسے بھی چھپا رہنا چاہیے۔ عورت عورت ہے، چھپائی جانے والی شے ہے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ عورت ہمارے ہاں لفظ استعمال مستورات، مستور چھپی ہوئی شے، لیکن وہ مستورات جو ہے مکشوفات بنی ہوئی، اور وہ جو ہے کلم کھلا نیم اڑیا لباسوں میں سڑکوں پر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں، نام ان کا مستورات ہے، نام ہم عورت کہتے ہیں، عورت جبکہ اس سامنے موجود ہے، جبکہ اسے چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ بہرحال سر سید احمد خان کا یہ واقعہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب آگے آئیے، نساء ہن کے بعد ہے او ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے غلام ہوں یا کنیزیں ہوں۔ مل کے یمین اصل میں لفظ جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا، غلام پر بھی اور کنیز پر بھی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو۔ اب اس میں اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے، غلاموں کو کبھی بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے آج کل کے ملازمین پر۔ اگر اس لفظ سے انسان کوئی جواز پیدا کرتا ہے آج کل کے خانساموں اور بیروں اور ڈرائیوروں اور چوکیداروں اور ملازموں کا، تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ غلام وہ ہوتا تھا جو ملکیت ہوتا تھا، اور ملکیت ہونے کے حوالے سے اس کی ایک ذہنیت بنتی تھی، وہ ذہنیت کچھ نہ کچھ مشابہ تھی اسی ذہنیت تھے کہ جیسے ایک شخص جو ہے بھائی اپنی بہن کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میری اس سے شادی ہو سکتی ہے، لہذا اس کی جو ذہنی کیفیت، نفسیاتی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسی انداز پہ بنے گا کہ یہ تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے ابدی حرام تھے۔ اسی طریقے سے غلام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج کا جو ملازم ہے، وہ خانسامہ ہو آپ کا، وہ آپ کا بیرا ہو، وہ آپ کا شوفر ہو، وہ آپ کا چوکیدار ہو، کوئی ہو، وہ تو ملازم ہے، سیاسی سٹیٹس اس کا اور آپ کا برابر ہے، ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ اس کا ہے۔ آپ کی ملازمت سے فارغ ہو گیا تو برابر کا شہری ہے، برابر کی اس کی عزت نفس ہے، برابر کی حیثیت ہے، سٹیٹس میں آپ کے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ سارا فرق جو ہے یہ انتظامی ہے، اس وقت تک کے لیے جب تک وہ آپ کی ملازمت میں، کل وہ آپ کی ملازمت کو جو ہے ٹھوکر مارے اور جائے، برابر کا آپ کا حقدار ہے، برابر کا سٹیٹس ہے۔ اس لیے آج کل کے جو ہے ملازمین، ان کے بارے میں او ما ملکت ایمانہن سے کوئی سند لینا، جواز لینا، یہ تو گویا کہ سوائے اس کے کہ ذہنیت بگڑی ہوئی ہو، نیت میں فطور ہو، اس کا کوئی جواز نہیں۔ البتہ ملک یمین کے بارے میں بھی ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف اپلوڈ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، اور بڑی پختہ دلیل ہے، وہ دلیل جو ہے امام ابو حنیفہ نے دی ہے، کیونکہ یہ رائے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فقہائے صحابہ میں بڑی چوٹی کا ان کا مقام ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ، وہ تو یوں سمجھیے کہ فقہ کے چاروں اماموں میں میرے نزدیک امام اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے ایکیوٹ سینس دیا تھا انہیں قانون کا اور فلسفہ قانون کا، وہ میرے نزدیک اور کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگا، اس درجے بصیرت۔ ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں او ما ملکت ایمانہن سے مراد صرف کنیزیں ہے، چونکہ نساء ہن آیا تھا، نساء ہن میں چونکہ مسلمان عورتیں ہو گئی، لیکن کنیزیں ہو سکتی ہیں غیر مسلم بھی ہو۔ نساء ہن سے تو غیر مسلم عورتیں بھی نامحرم ہو گئی، کنیز ہو سکتا ہے کوئی یہودی کنیز ہو، کوئی عیسائی کنیز ہو، کوئی اور کنیز ہو، کوئی مجوسی کنیز ہو، تو کنیزوں کا جو کہ چاہے غیر مسلم ہو، ان کا جواز یہاں پیدا کیا گیا او ما ملکت ایمانہن، جو ان کی ملک یمین ہو۔ گویا کہ نساء ہن سے اضافہ کیا گیا کہ نساء ہن میں چونکہ اطلاق صرف مسلمان عورتوں پر ہو رہا ہے، ان کی عورتیں وہ محرم ہیں، مسلمانوں کی عورتیں یا جان پہچان کی عورتیں، اس پر ایک مستضاد کیا جا رہا ہے کہ کنیز اگر ان کی ہے تو چاہے غیر مسلم ہے، چاہے اجنبیہ ہے، وہ بھی محرم میں آ جائے گی۔ لیکن بہرحال دوسری رائے بھی ہے، اور دوسری رائے اس میں حضرت عائشہ کی رائے بھی ہے، حضرت ام سلمہ کی ہے، یہ دونوں ازواج النبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر بعض ائمہ اہل بیت کی رائے ہے، اور امام شافعی کی رائے ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ غلام بھی اس میں شامل ہے، ملک یمین میں مرد غلام بھی شامل ہے،
اس کے سامنے بھی عورت کھلے چہرے کے ساتھ، اور وہ بھی جو بھی اپنی زینت ہے اس کے ساتھ آ سکتی۔ اس کے لیے دو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، ان سے سند موجود ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ ابن مسعود الفرازی کو لے کر، فزاری کو لے کر آئے حضرت فاطمہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئی تھی جس سے سر ڈھانکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، چونکہ غلام ساتھ آیا تھا حضور کے، تو انہوں نے فوراً چاہا کہ وہ تو نامحرم ہے، فوراً اپنی چادر جو ہے جلباب لے لے، اور جلباب وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے سر اور پیر بیک وقت ڈھانپنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ تو دیکھا حضور نے فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہ بڑی پریشان ہے، تو آپ نے فرمایا لیسا علیک باسو انما ہوا ابوک و غلامک، اے فاطمہ گھبراؤ نہیں، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کی بات نہیں ہے، اتنی پریشان نہ ہو، اس وقت جو آئے ہیں تمہارے ہاں سوائے تمہارے والد کے اور تمہارے غلام کے اور کوئی نہیں۔ گویا کہ غلام کے بارے میں بھی حضور نے یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے، کہ کچھ رعایت ہے، لیکن پھر دیر میں رکھیے غلام کی بات ہو رہی ہے، ملازم کی بات نہیں۔ آج کل کے ملازمین کو غلام پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ سوائے اس کے کہ بدنیتی ہو، اس کے لیے کوئی اور بات میں نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح ایک اور ہے، حضور کا ارشاد ہے، یہ سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ حضور کا ارشاد ہے اذا کان لاحداکن مکاتب وکان له ما یؤذی فلتحتجب منہ، کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے اگر کسی کا کوئی غلام ہو، اور وہ غلام وہ ہو جس سے مکاتبت ہو گئی ہو، یعنی معاہدہ ہو گیا ہے کہ تم اتنی رقم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اور اس کے پاس وہ رقم موجود ہو، یعنی یہ اندازہ ہو کہ یہ ممکن ہے اس کے لیے وہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر لینا، تو اس سے حجاب شروع کر دو فوراً۔ یعنی اس کے دل میں اب خیال آ سکتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے، میں اپنی بقیہ رقم بھی ادا کر دوں گا، پھر میں آزاد ہو جاؤں گا تو پھر نکاح نہیں کر سکتا، وہ معاملہ تھا وہ غلامی کا، وہ بیریئر ختم ہو جائے گا، تو اس سے پھر حجاب بھی شروع کر دے، فلتحتجب منہ، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس سے پردہ کرے۔ تو اس سے گویا کہ ایک امکان پیدا ہوا کہ کسی عورت کا ایسا غلام ہے جس سے کوئی مکاتبت نہیں ہوئی، جس کے کہ آزاد ہونے کا کوئی راستہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تو اس سے اگر وہ پردہ نہ کرے تو اس حدیث کی روح سے اس کا بھی گنجائش نکلتی ہے۔ تو میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں رائے اور میری رائے کا رجحان غالب جو ہے وہ اس پہلی رائے کی طرف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے۔ یہاں مراد غلام مرد نہیں ہے بلکہ صرف غلام کنیزیں ہیں، اور صرف چونکہ ان میں غیر مسلم بھی کوئی ہو سکتی ہے اس لیے اس کا اضافی طور پر ذکر کیا گیا نساء ہن کے بعد ما ملکت ایمانہن۔ لیکن دوسری رائے بھی ہے، اگر یہ کہ کسی کو اس رائے پر زیادہ اعتماد ہو اور زیادہ اس کی موافقت اس کا ذہن محسوس کرے، اس پر عمل کرے، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ غلام کا معاملہ ہے، یہ کسی ملازم کا معاملہ نہیں۔ اب آگے چلیے، اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ ہوں کہ جنہیں کوئی سرے سے سروکار ہی نہ ہو عورتوں کے ساتھ، اس کے بارے میں مفسرین کے مابین بڑا اختلاف ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بدھو قسم کے ہوتے ہیں، مغفل قسم کے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی معاملہ یہ زر و شوق کا معاملہ جو ہے اس کے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ غلام تو نہیں ہے لیکن کا خاندانی طور پر کسی خاندان کے تابع چلے آ رہے ہیں، اور ان کے مردوں کے اندر کبھی اس جو اونچا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، اس کی خواتین کے بارے میں کوئی خیال تقریباً آنا محال ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ یا کوئی گھروں کے اندر رہتے ہیں اسی طریقے سے لوگ جو ہے کوئی کسی عذر کی وجہ سے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مخنث قسم کے لوگ کہ جن کے اندر وہ رجولیت نہیں ہے اور جن میں مردانگی نہیں ہے، تو وہ مراد ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دوں تاکہ اس میں جو کوئی گنجائش نکلتی نظر آئے تو اس میں بھی معلوم ہو جائے کہ اس گنجائش کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ بات نہیں جائے گی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اولی الاربہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی کہ یہ تو ہے ہی، مطلب یہ کہ اس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، آئے جائے کوئی حرج نہیں۔
ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ باتیں کیا کر رہا تھا؟ حضرت ام سلمہ کے بھائی سے وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حافظ کیے بغیر نہ رہنا۔ پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی، اور اس درجے اس نے اس کی تعریف بیان کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کے دشمن، تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دیں گویا کہ۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، یعنی یہ بدماش جو ہے یہ مخنث تو ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر یہ اعتماد مت کرو، بلکہ جب اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت کے نسوانی حسن کا اس طرح جائزہ لیتا ہے اور اپنی اس آزادی سے جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس پہلو سے یہ لفظ بدماش میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، اس وقت وہ ایک محاورے میں میری زبان سے نکل گیا ہے۔ تو بہرحال حکم یہ دیا حضور نے کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے بھی باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع کر دیا۔ اس سے اصل میں ہمارے سامنے مسئلے کی اصل شکل آ جاتی ہے کہ در حقیقت مطلوب کیا ہے، پیش نظر کیا ہے۔ اصل سد باب ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے لیے ہے یہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، دور دور تک اس کے دروازے بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس میں ایک تو اگلا جو ٹکڑا آ رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَبِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ یہ آخری مد ہے، جو محرم ہے جن کے سامنے کوئی عورت اپنی زیبائش آرائش کے ساتھ آ سکتی ہے، کھلے چہرے کے ساتھ، یعنی وہ بچے کہ جنہیں ابھی عورتوں کے مخفی معاملات کا علم ہی نہیں ہے، وہ نابالغ بچے بھی محلے کے ہوں، پڑوس کے ہوں، آئیں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے اس کے ضمن میں بھی مجھے متعدد حدیثیں آپ کو سنانی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ان کو اپنے پاؤں مار کر چلنا چاہیے کہ جان لیا جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنی زینت میں سے۔ پاؤں میں کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، اس میں کوئی گورو لگے ہوئے ہیں، ایک عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے، پاؤں مار کر چل رہی ہے، آواز ہو رہی ہے، تو چاہے اس نے ستر بھی ڈھانکا ہوا ہے، اس نے جلباب بھی لی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہاں مردوں کا ذہن منتقل ہوگا کہ کوئی عورت جا رہی ہے۔ اصل سارا معاملہ فساد اس میں ہے کہ ذہن کا ادھر متوجہ ہونا، ذہن کے ساتھ انسان کے احساسات جذبات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے تو سارا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے کی میں شرح میں چند چیزیں آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں۔ اس میں نمبر ایک ہے تعطر، عطر لگا کر نکلنا بات۔ جیسے پازیب کی جھنکار سے ذہن جائے گا کسی مرد کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، کیسی جا رہی ہے، اس کا قد ہی دیکھ لے، قد و قامت کیا ہے، سر و قامت ہے کیا ہے، باہر آتی ہے۔ جو بھی میں ذرا باتیں جو ہے عریاں انداز میں کر رہا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے، تو ذہن کو منتقل ہونے سے روکنا ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گزری، یہ تو گویا کہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر بات ہو گئی۔ اس خوشبو کی وجہ سے ذہن متوجہ ہوگا یہ کون پاس سے گزرا ہے، کون یہاں سے گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ ولکن یخرجن وہن طفلات۔ حضور نے فرمایا کہ شروع میں مسجدوں میں آنے کی اجازت تھی، آئیں مسجدوں میں، تو فرمایا اب اللہ کی ان کنیزوں کو، باندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، لیکن وہ آئیں کوئی عطر لگا کر نہ آئیں، خوشبو لگا کر نہ آئیں، وہ اس شکل میں آئیں۔ اگر وہ عطر لگا کر خوشبو لگا کر آئیں گی تو پھر منع ہے، تو ان کے لیے رکاوٹ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ جو پہلے روایت میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ابو داؤد اور احمد کی ہے، مسند احمد اور سنن ابی داؤد رحمہم اللہ، اور یہ جو ہے جو اب سنا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے
کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر میں جا کر غسل جنابت نہ کرے۔ یہ غسل جنابت کا نام توڑ کی ہے کہ در حقیقت اس میں ایک جنسی جذبے کی گویا کہ بیداری کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ مباشرت کے بعد غسل جنابت ہے، ایسے ہی اس قسم کے کسی عمل کے بعد بھی اس عورت پر لازم ہے کہ وہ غسل جنابت کرے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی، ابی داؤد کی، نسائی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، ہم نوٹ کیجئے۔ جب کوئی عورت عطر لگاتی ہے اور پھر وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو جو ہے وہ پالے، تو وہ ایسی اور ایسی ہے، اور حضور نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اور اندازہ کیجئے راوی وہ الفاظ نقل نہیں کرنا چاہتا جو حضور نے استعمال فرمائے، کس قدر سخت وہ الفاظ ہوں گے کہ جو حضور نے ارشاد فرمائے کہ راوی کو حجاب ہو رہا ان الفاظ کے دہرانے میں۔ فقال کذا وکذا فہی کذا وکذا وقال قولا شدیدا، حضور نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے اور کہا کہ وہ عورت ایسی ہے اور ایسی۔ آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو۔ مثلا مہندی ہے، ان میں رنگ ہے، اس کی آگائش، اسی لیے وہ ہماری تہذیب کا جز بن گئی۔ مردوں کے لیے وہ خوشبو جس میں خوشبو ہو، رنگ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ خوشبو کہ جس کے اندر ہلکی سی کوئی اگر ہے بھی، لیکن یہ کہ وہ اتنی نہیں ہے کہ جو زیادہ عام ہو سکے، پھیل سکے، لیکن زیادہ رنگ کا معاملہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے دیکھیے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کا وہ لفظ تو ہم پہلے نوٹ کر چکے، وَلْيَخْضَعْنَ مِنَ الْقَوْلِ، اپنی آواز کے اندر لوچ نہ پیدا ہونے دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے تو سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر صرف متوجہ کرے، متنبہ کرے، آواز نہیں، اس لیے کہ عورت کی آواز اس کا بھی پردہ ہے۔ چنانچہ فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، سنن نسائی کی ہے، سنن ابن ماجہ۔ مرد جو ہے وہ متوجہ کرے گا، متنبہ کرے گا سبحان اللہ کہہ کر، التسبیح للرجال، اور عورت کا یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے بس، اس سے متنبہ کر دے کہ امام نے غلطی کی ہے، لیکن اس کو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا کہ اس کی آواز سے نمازیوں کا ذہن اس خاتون کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ در حقیقت صرف اس کے لیے نہیں کہ اگر چلتے ہوئے پاؤں مار کر چل رہی عورت جس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اس کی طرف منتقل ہو، بلکہ اسی پر قیاس کیجئے کہ عطر لگا کر اگر وہ یہی کام کر رہی ہے، اپنی آواز کے ذریعے سے یہی کام کر رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں، ان سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ آخری الفاظ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں سب کے سب مل کر، اے اہل ایمان، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام احکام آپ کو اس لیے سنا دیے، اور کتنی شاید 5 ہماری نشستیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں انہی پر، کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، ابھی تو وہ احادیث بھی اگر میں جمع کر کے لاتا کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت پر عورت کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، اور یہ فتنۃ النساء جو ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، اور اس نے جو ہے ہمارے معاشرے کو بالکل رنگ جو ہے اس کا بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک تو عملی گمراہی جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو زیادہ افسوسناک بات یہ ہے تحریف ہو رہی ہے۔ پردے کا حکم ہے ہی نہیں، یہ مولویوں کی ایجاد ہے، یہ سارا مولویوں ہی کے ذہنوں میں رہتا ہے معاملہ جنسی جو ہے، باقی تو گویا کہ باقی لوگوں کے ذہن تو بہت ہی پاک صاف، وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ شاید آج کل کی جو بھی بیگمات ہیں اور آج کل کے جو حضرات ہیں اور اصحاب ہیں، کلچر لوگ جو ہیں، وہ شاید ان سے بہت بلند و بالا ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت ان چیزوں کو کم سے کم وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، جو سنت رسول کو بھی سمجھتے ہوں کہ دین کا نظام جو ہے
وہ محض قرآن سے نہیں بنتا، بلکہ یہ کہ اس میں سنت رسول حضور کی جو تفصیلی ہدایت ہے اور آپ کی جو عملی تشکیل آپ نے دی ہے دین کی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ان کو تو کوئی اشتباہ نہ رہے۔ باقی یہ کہ جس کا بھی عمل، جس کے گھر میں اس کے برعکس کوئی صورت ہو رہی ہے، بڑی جرأت رندانہ کی ضرورت ہے، بڑی ہمت مردانہ کی ضرورت ہے۔ فیصلہ کر کے ڈٹ جانا آسان کام نہیں ہے۔ معاشرے کے پورے دباؤ کے خلاف چلنا، بہاؤ کے رخ کے خلاف چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر توبہ کرو اللہ کی جناب میں۔ ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک المفلحین، آمین یا رب العالمین۔